اس وقت ریجن میں معاملات ایسکلیٹ کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح ایران نے پاکستان کو بھی نہیں بخشا اور بلوچستان میں انہوں نے سٹرائکس کی ہیں، جس میں ان کے مطابق انہوں نے جیش العدل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ والی ویڈیو بنانی تھی، لیکن پاکستان والا واقعہ پیش آ گیا اور اب ہم ان ڈیولپمنٹس کو کور کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کرنی تھی، اور ان ڈیولپمنٹس کو سمجھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ ایران نے اس پورے ریجن میں تھر تھلی مچا دی ہے اور اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس، سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس جسے کہا جاتا ہے، جو ایران کے جو گروپس ہیں جو اس ریجن میں ایران کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، جن کو اسلامک ریولوشنری گارڈ کی جو کور ہے وہ ان کو آرگنائز کرتی ہے، وہ ان کو مینج کرتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو ایک دہشت گرد اینٹی قرار دیا ہوا ہے، اسلامک ریولوشنری گارڈ۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکن فورسز اور اسرائیلی ایسٹس پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے وہ دوسری بیٹل فیلڈز ہوں جہاں پر یہ انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آج ہم اس کی ساری تفصیلات دیکھیں گے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ نے بیلسٹک میزائل داغے ہیں اسرائیل کے سپائی ہیڈ کوارٹرز کے اندر، جو کہ کردش ریجن میں واقع ہیں، عراق کے کردش ریجن میں۔ وہاں پر انہوں نے ان پر میزائل داغے ہیں اور انہوں نے اپنی سکسیس کلیم کی ہے ایرانینز نے کہ اس آپریشن میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ناردرن سیریا کی بات کریں تو وہاں پر انہوں نے داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ تو یہاں سے کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح ایران اب ایک سٹیپ آگے آ گیا ہے اور اگریسو ہو چکا ہے۔ اگر آپ ان کے کئی اکاؤنٹس دیکھیں ٹویٹر پر جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ایرانین رجیم کے، تو ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو سارے حملے ہو رہے ہیں ایران کے دشمنوں پر، یہ سپریم لیڈر کی ڈائریکٹ احکامات کے بعد ہو رہے ہیں، ان کی اپروول اور ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جیش العدل پر جو انہوں نے حملہ کیا ہے، ایران کے مطابق یہ گروپ بھی اسرائیل اور امریکہ سے فنڈنگ لیتا ہے اور پاک ایران بارڈر پر ایکٹیو ہے۔ نہ صرف پاک ایران بارڈر بلکہ ایران کا جو سیستان پروونس ہے وہ وہاں پر بھی پناہ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، بلوچستانی جو پورا ریجن ہے جو ایران کے اندر تک جاتا ہے، اس کی ٹف ٹیرین کی وجہ سے بہت سے ملیٹنٹس کو یہاں پر فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان پہلے ہی BLA کے حوالے سے بہت دفعہ ایران سے کہہ چکا ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ایران کو بھی وہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں اور ایران ان کے خلاف ایکشن نہیں لے پاتا۔ اسی طرح ایران یہاں پر تنگ ہے اس گروپ سے جیش العدل، جس کے حوالے سے رپورٹس آئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر گھس کر حملے کیے ہیں اور جیش العدل کے کچھ لوگوں کو مارا ہے۔ ایران کے مطابق یہ جتنے بھی حملے کر رہے ہیں یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں اور ایران دہشت گردوں کو مار رہا ہے۔ عراق کے کردش ریجن پر جو حملے کیے ہیں ایران نے، اس حوالے سے IRGC جو ان کا ملٹری گروپ ہے ایران کا، ان کا کلیم یہ ہے کہ اس میں ایسپیوناج سینٹرز انہوں نے ڈسٹروائے کیے ہیں ملٹیپل ایکسپلوژنز اور میزائلز کے ذریعے، بیلسٹک میزائلز کے ذریعے انہوں نے ان کے جو انٹیلیجنس اور گیدرنگ سینٹر ہے اسرائیلیز کے یہ تباہ کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عراق کی گورنمنٹ کا بھی ایک رسپانس آیا اور انہوں نے ان حملوں کو عراق کی ساورنٹی کے اگینسٹ قرار دیا اور ایران کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ساورنٹی کی رسپیکٹ کریں۔ ہم نے پاکستان کا بھی آفیشیل رسپانس دیکھا تھا اس ویڈیو میں، جس میں پاکستان نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا میٹر ہے تو ہمیں مل کر حل کرنا چاہیے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ عراق کی گورنمنٹ نے بھی اس کو ایک اگریشن قرار دیا ہے۔ ایران کے مطابق عراق کے کردش ریجن پر جو اسرائیلی ہیڈ کوارٹرز کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، وہ اربل شہر میں یہ ساری کارروائی کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے اور ہر حد تک جائیں گے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے۔ اور ان کا جو کردش ریجن ہے عراق کے اندر، اس کے پرائم منسٹر نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے ان حملوں کو۔ کردش ترجمان کے مطابق یہ جو کرد ریجن ہے اربل کا، یہاں پر ایک US بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے ایرانین میڈ ہتھیار سے۔ ایران نے اس حوالے سے کافی حد تک امریکہ جیسی لینگویج یوز کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم سب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اور اپنی حفاظت کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہم یہ ضروری ایکشنز لیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عراق نے کافی سخت احتجاج کیا ہے، اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے اور ان کے سفیر سے سخت احتجاج کیا ہے، جبکہ کردش حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ سویلین کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں،
یعنی ایران نے صرف امریکن اور اسرائیلی ایسٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے. اتنے شدید حملے تھے. اور ایک مشہور کردش بزنس مین ہے, ان کے مطابق ان کے بھی کچھ رشتہ داروں کی ہلاکت ہوئی ہے ان حملوں میں. یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان حملوں کو ریکلیس قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے عراق کی سٹیبلٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے عراق اور کردش اتھارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے کہ کس طرح ایرانین حملوں کو روکا جائے یا کس طرح ان سے نپٹا جائے. یو ایس کے ترجمان کے مطابق کسی یو ایس آفیشل کی ہلاکت نہیں ہوئی ان حملوں میں. اس حوالے سے امریکہ کے سب سے کلوز پارٹنر یو کے نے بھی مذمت کی ہے ان حملوں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ انجسٹیفائڈ اور ان ایکسیپٹیبل حملے ہیں عراق پر. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے یہ حملے کب کیے ہیں؟ جب یو ایس اور یو کے نے یمن کے اندر گھس کر حوثیز کے اسٹرانگ ہولڈز پر حملہ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایران اور حوثیز دونوں کا سخت رسپانس آیا تھا کہ اب ہم اپنے حملوں میں مزید تیزی کر دیں گے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حملوں میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے, چاہے وہ حوثیز کے حملے ہوں. حوثیز کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو امریکہ پراپر ڈینٹ نہیں کر پایا. وہ ابھی بھی اپنے حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ریڈ سی کے اندر وہ امریکن فورسز پر حملے کر رہے ہیں اور سویلین اور ملٹری دونوں شپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران کی بات کریں تو ایران نے ایک بڑا زبردست ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا پورے ریجن میں ڈیفرنٹ لوکیشنز پر جہاں پر انہوں نے اپنے دشمنوں کو نشانہ بنایا ہے. ایران کے مطابق انہوں نے یو ایس فورسز, انہوں نے اسرائیلی ایجنٹس, موساد سے جن کا تعلق ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جیش العدل پاکستان بلوچستان کے اندر اور ناردرن سیریا میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. تو ایران آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اگریسو ہو چکا ہے اور یہ زیادہ کب ہوا ہے؟ جب سے حوثیز کے اسٹرانگ ہولڈز پر حملہ ہوا ہے امریکہ اور یو کے کی جانب سے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلیئر آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایران نے اس کا جواب دیا ہے. اور ایران اس وقت دھڑلے سے کافی ریڈ لائنز کو کراس کر رہا ہے. یہ کانفلکٹ سارا شروع ہوا تھا غزہ سے. حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے ایک بروٹل رسپانس دیا تھا جس میں اب تک وہ تقریباً 25,000 لوگوں کو شہید کر چکے ہیں. یہ ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے. مڈل ایسٹ میں معاملات گرم ہو چکے ہیں اور آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفلکٹ اب اس کا سکوپ وسیع ہو رہا ہے. یہ ایک وائڈر کانفلکٹ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی شعائیں اب پاکستان تک بھی پہنچ چکی ہیں. ایران کے مطابق جو ٹارگٹس انہوں نے پاکستان میں سلیکٹ کیے تھے جیش العدل وغیرہ, وہ امریکہ اور اسرائیلی پٹھوں ہیں, اس لیے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ سیریا, عراق, لیبنان, غزہ وہاں پر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. ریڈ سی کے اندر باب المنڈب کے قریب حوثیز ان کو تنگ کر رہے ہیں یو ایس فورسز کو. اور اس وقت پاکستان کو بھی بڑا دیکھ بھال کر آگے چلنا چاہیے. ایسا ظاہر نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کیمپ میں ہیں, ہم امریکہ والے کیمپ میں ہیں اس پورے مسئلے میں, کیونکہ اس پورے مسئلے کا جو اوریجن ہے وہ اس وقت غزہ ہے اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل معاملہ بنتا جا رہا ہے. ہر قدم پھونک پھونک کر بڑھانا ہوگا. اور اس میں اگر آپ ملٹیپل ایکسپرٹس کو دیکھیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس سارے کانفلکٹ کا جو بیس ہے وہ ہے غزہ. جب تک وہاں پر کانفلکٹ جاری رہے گا اس طرح کی جھڑپیں ہوتی رہیں گی. اور ریجن میں بڑے عرصے بعد جو پیس ڈیلز ہوئی تھیں, جو بڑی ریئر پیس ڈیلز تھیں سعودی عربیہ, ایران اور سعودی عربیہ اور حوثیز کے درمیان, وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اب داؤ پر لگ چکی ہیں. امریکہ سعودی عربیہ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ ان سے دور ہو جائیں, جبکہ چائنا کو اپنی ساری ایفرٹس پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. داعش پر جو حملے ایران نے کیے ہیں, ایران کے مطابق وہ رسپانس ہیں جو دہشت گردی ریسنٹلی کروائی ہے انہوں نے ایران کے اندر, جس میں کئی 100 لوگ مارے گئے. تو ایران نے داعش کے ٹھکانوں پر بھی میزائلوں سے بمباری کی ہے جس میں ایران کے مطابق ان کو کامیابی ملی ہے اور داعش کے کی کمانڈرز کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا ہے. ایران میں پچھلے دنوں زبردست دھماکے ہوئے تھے جس میں 100 سے زائد لوگ مارے گئے تھے اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. اور یہ حملے جو اب ایران نے کیے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان بوم بلاسٹ کا بدلہ ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ اس پورے ریجن میں کانفلکٹ کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان بھی اس کانفلکٹ میں شامل ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان اور ایران کے درمیان آنے والے دنوں میں معاملات پیچیدہ ہوں گے؟ کیا یو ایس کوئی انتہائی قدم لے سکتا ہے ایران کے خلاف؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.